سلم علی رسولہ الکریم۔ سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، تیرے اعزاز پر، تیرے پیغام پر، تیرے اقبال پر، تیرے اعزاز پر۔ جان لٹا دیں گے ہم دین اسلام پر، اے سرزمین وطن، اے سرزمین وطن۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پہ جلوہ فروز اساتذہ کرام قدر اور میرے جامعہ کے چمکتے دھمکتے پھولوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے 14 اگست تجدید عہد کا دن۔ 14 اگست ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایک آزاد قوم، آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان قیام عمل میں آیا، مگر افسوس کہ نئی نسل کو معلوم نہیں کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے علماء کو جیلوں کی سوراخیں کاٹنی پڑی، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی بہن اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت اور عصمت کی دھجیاں اڑائی گئی، کتنی ماؤں کو ان کی گودوں سے لخت جگر کو اٹھا کر انہی کے سامنے کاٹا گیا۔ یہ آزادی کا سفر پھولوں کے سیٹ پر نہیں بلکہ کانٹوں کے پہاڑ پر طے ہوا تھا۔ اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو خون اور آگ کے دریاؤں سے چلنا پڑا تھا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی۔ ہم نے اس کی گولڈن جبلی بھی منا چکے ہیں۔ ہر سال 14 اگست والے دن پورے ملک کو جھنڈے اور جھنڈوں سے لگا دیتے ہیں، پورے ملک میں سرکاری پیسوں سے سرکاری عمارت پر چراغیں بھی کر دیتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر دیتے ہیں، عمل سے خالی تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، لیڈران کرام اپنے پیغامات بھی جاری کر دیتے ہیں۔ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس پر 75 سالوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالتے ہیں تو اپنی کامیابیوں پر خوشی کم اور ناکامیوں پر غم زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ لاہور کی سڑک پر ایک ماں کی ان کے بچوں کے سامنے عزت پامال کی جائے، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ مظفر گڑھ کی سرزمین پر جاگیردار اور وڈیروں کے کہنے پر غریبوں کو پھانسی دی جائے، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ تھر پارک کے اندر بچے بھوکے پیاسے مرتے رہیں، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ بلوچستان کے اندر اگر سیلابی صورتحال بن جائے کہ اس کا خاتمہ کرنے والا کوئی نہ ہو، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ اسلام آباد کی سرزمین پر ہماری ماں بیٹوں کو عزت پامال کی جائے، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اس کے اندر ختم نبوت کے قانون پہ رد و بدل کیا جائے، کہ ہم نے آزادی اس وجہ سے حاصل کی تھی یہاں فکر حسینی کو مٹا دیا جائے، کردار حسینی کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم نے اس وجہ سے آزادی حاصل کی تھی یا قرآن کے قانون کو نافذ نہ کیا جائے۔ جب میں نے ان سوالوں پر غوطہ لگایا، جب میں نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے ہر جگہ سے جواب نفی میں ملا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اوپر جن حکمرانوں کو مسلط کیا وہ عیاش اور سرپرست ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے اس وقت ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، ہم نے 14 اگست والے دن اپنے رب سے اور اپنی قوم سے یہ عہد کیا تھا، من حیث القوم اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ ہم یہاں اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہاں سماجی مساوات ہوں گی، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں معاشی عدل ہوگا، یہاں انسانوں کو حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، یہاں پر ظلم اور استحلال کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے ملک کو چلائیں گے۔ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کے سامنے کشکول گداہی نہیں لے کر جائیں گے بلکہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ مگر سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ بھی سچا کیا ہم نے؟ میرے دوستو، کیا حقیقت نہیں کہ یہاں اسلامی قانون کو رد و بدل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں یا معاشی لوٹ گسوٹ کے دورہ ہے؟ کیا حقیقت نہیں تھانے سے لے کر اوپر کی عدالتوں تک قانون بکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں شریفوں کو دبایا جاتا ہے اور ذلیلوں کو اپنے اوپر کی مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اعلیٰ ممبران کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، ہر ایک کی جماعت الگ ہے، ہر ایک کا قبلہ الگ ہے؟ کیا یہ حقائق سامنے نہیں؟ ہمیں تو انما المؤمنون اخوۃ کا درس دیا گیا تھا، ہمیں تو المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ کا جامہ پہنایا گیا تھا، ہمیں تو بھائی چارے کا حکم دیا گیا تھا، ہمیں تو نظام مصطفیٰ قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیا ان تمام کو ہم نے اپنے سینوں میں، کہ ہم نے اپنے کردار میں اپنایا، کہ ہم نے اپنی قوم کو بتایا
آئیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، آئیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں، یہاں نظام مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ کہیں انشاءاللہ یہاں نظام مصطفیٰ کو ہم لائیں گے، یہاں سماجی مساوات ہوں گی، یہاں پر معاشی عدل ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں ظلم اور استحلال کا خاتمہ کریں گے، ہر بھائی کے اگر کوئی ناحق قتل ہوگا تو اس کے لیے کھڑے ہوں گے، یہاں شعار اسلام پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو اس کے گربان کو پکڑیں گے، یہاں اسلامی حقوق کو نافذ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔